استخارہ کا کورس چل رہا ہے، تو اس کے اندر ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے کوئی بھی معاملہ ہو اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خیر اور بہلائی طلب کرنی ہے۔ اٹ مینس کہ یہ چھوٹا سا لنک ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کریٹر کے ساتھ ہمیں مزید جڑنے کے اندر ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے ہمیں، کہ کوئی بھی معاملہ ہو اپنے خالق کو بھولنا نہیں ہے، اپنے کریٹر کے ساتھ اپنا لنک مضبوط رکھنا ہے۔ سو دس از اے شارٹ لنک جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو زندگی ہمیں چھوٹے چھوٹے سے ایسے کئی لنکس پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے ہماری زندگی کے ڈفرینٹ مومنٹس کے اوپر، کہ جن کے ذریعے ان لنکس کے ساتھ اگر ہم کنیکٹ ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر کلک کرتے ہیں، اس کے بعد جو ریکوائرمنٹس سے ان کو فلفل کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم اس کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں، اس مجلس کا حصہ بن سکتے ہیں، اس جو وہ پراپر ایک گروپ ہے اس کا ہم حصہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے سے لنکس ہوتے ہیں ان کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اب ہم اپنے خالق کو یاد رکھنے کی ہم سے ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ دیکھو، اپنے خالق کو بھولنا نہیں ہے، کریٹر کو کبھی نہیں بھولنا، اور وہ تو ایسی ذات ہے جس کے ہاتھ میں سب چیزوں کا کنٹرول ہے۔ تمہاری لائف، تمہارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، ہر زندگی کا معاملہ اسی کے کنٹرول کے اندر ہے۔ اب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کنٹرول میں ہر ایک چیز ہے نا، تو پھر تم اسی سے ہر چیز کے اندر مدد طلب کرنا اور اسی کے ساتھ کنیکٹ رہنا، کیونکہ جس جو آپ کا روبوٹ ہے، جو آپ کا کریٹر ہے، جو آپ کو چلانے والا ہے، جو جس کے ہاتھ میں ہر ایک چیز کا کنٹرول ہے، یعنی کہ آپ پلک بھی چپکا نہیں سکتے اس کی اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر۔ اگر انسان اس سے مانگنا چھوڑ دے، اس کو بھول جائے، اس کی عبادت کو چھوڑ دے، اس کے اندر غفلت برتے، اس سے مدد کو اگر نہ مانگے، پھر اس کو کہاں سے مدد ملے گی؟ وہ آس پاس ہم نہ تلاش کرے ہوتے ہیں کہ آس پاس کے ہمیں کوئی ہیلپ آؤٹ کرے۔ فرسٹ آف آل، بیگ فرام یور کریٹر، جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جس ذات نے، جس خالق نے، جس کریٹر نے پیدا کیا ہے، جس کے ہاتھ میں ہر ایک چیز کا کنٹرول ہے، جس کے کون کے اوپر ہی ہم ہیں یہاں پہ، اور جس کے کون کہنے کی دیر ہوگی اور ہم چلے جائیں گے، دوبارہ اسی کے سامنے اٹھا کے کھڑے کیے جائیں گے، اس سے ہمیں مانگنا ہے۔ تو یہاں پہ استخارہ کے اندر ایک بہت سب سے جو بیوٹیفل چیز ہے وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو مزید مضبوط کیجیے۔ دنیا کو کوئی معاملہ ہے، بھول نہیں جانا، خوشیاں مل رہی ہیں، بھول نہیں جانا، اپنے خالق سے مدد طلب کرنا، اس کے ساتھ مشوروں کو بھول نہیں جانا، اس کے ساتھ مشورے کرتے رہنا ہے۔ تو نماز استخارہ ہمارے لیے ایک لنک کا کام کرتی ہے، اور یہ کنیکشن کس کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کرتا ہے؟ یہ لنک ہمیں کس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے؟ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ کوئی بھی معاملہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو جاؤ اور نماز ادا کرو، نماز مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو، عاجزی کے ساتھ ادا کرو۔ جن دنیاوی اسباب کو تم نے اپنایا ہے، ان کے اوپر توکل کرنے کے بجائے میری ذات کے اوپر توکل کرو۔ ہم اسباب تو اختیار کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم نماز استخارہ ادا کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے ہیں، بس ہم ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں گے، اس کے بعد ہمیں کسی کی بھی ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی کہ ہم کوئی بھی اسباب کو اپنائیں گے نہیں، کوئی ہم بس میٹیریلسٹک چیزوں کے اوپر بالکل ان کو اپروچ کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے۔ ناٹ ایٹ آل، ہم دیکھیں کہ سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں۔ جیسے آپ ایک نیا اسٹوڈیو اوپن کرنا چاہتے ہیں، جہاں پہ آپ اپنے شیٹس کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، جہاں پہ آپ اپنے لیکچرز کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ہر ایک انسٹرومنٹ وہاں پہ موجود ہے، بٹ you do not value those instruments, you do not rest on those instruments, rather you are just going to make ablution۔ آپ وہاں پہ وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، after that you are standing in front of Allah سبحانہ تعالیٰ، آپ جائے نماز کے پر کھڑے ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں آپ نماز کے لیے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اینڈ یو آفٹر دیٹ یو آفر 2 رکعات، آپ 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ استخارہ کی دعا کرتے ہیں، اور سارا کا سارا توکل کی ڈور آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ انسٹیڈ آف ٹرسٹنگ یور انسٹرومنٹس، انسٹیڈ آف ٹرسٹنگ یور انوائرمنٹ، آس پاس کے جو اس روم کے اوپر آپ بھروسہ کرنے کے بجائے، وہاں کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے، یو آر ہینڈنگ اوور ایچ اینڈ ایوری تھنگ انکلوڈنگ یور سیلف ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ ہر ایک چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں۔ سو یہ نماز استخارہ بیسیکلی میٹیریلسٹک چیزوں کے اوپر سے توکل کو ہٹا کے توکل علی اللہ انسان کو سکھا رہی ہوتی ہے۔ سو وی ہیو ٹو ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ ریگارڈز ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔
whatever we are doing in this world, we have to just connect ourselves with Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the main purpose of namaz istikhara, کہ اپنے لارڈ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بلڈ اپ کرو. اور یہی اس لنک کا کام ہی مین کام ہی یہی ہے کہ آپ نے اس لنک کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے. So نماز استخارہ is just a link to connect the creation with the creator. انسان کو اس کے خالق یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک لنک کا کام کر رہا ہوتا ہے. That's called استخارہ. ہم کیا کہتے تھے یہ 2 رکعت نماز ہے، لیکن بیسکلی دس از جسٹ اے لنک، یہ ایک لنک کا کام کر رہا ہوتا ہے. سو جسٹ اسٹرینگتھن دس لنک. تو ہم نے اس لنک کو مضبوط کرنا ہے. مضبوط کیسے کریں گے؟ جو بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو ایک دم سے ہم نماز استخارہ اس لنک کو جسٹ اس کے اوپر کلک کریں اور اس کے بعد پھر اس لنک کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. مینس کہ ہم نماز استخارہ ادا کریں اور اس کے بعد دعا مانگیں اور اس کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں اس معاملے کو.